مسائل، لیکن اعمش، عبداللہ بن مرہ اور مسروق تینوں تابعین ہیں اور تابعین کا طبقہ ایک ہے، اس لیے یہ سند سداسی فی حکم الرباعی ہے۔ 40 من کن فی 40 خصال کان منافقا خالصا، ایسا خالص منافق ہوگا، اور جس میں ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی، پھر چھوڑ دے۔ پہلی حدیث میں 3 علامات، ابو ہریرہ کی حدیث میں 3 علامات ذکر کی گئیں، اور عبداللہ ابن عمرو کی حدیث میں 4۔ علامہ قرطبی تو فرماتے ہیں یہ اسباب تجدد علم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 3 علامتیں بتائی گئیں، اس کے بعد 4 علامات مزید بتائی گئیں۔ دوسرا جواب یہ کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں نفاق کی علامت بتائی گئی اور عبداللہ بن عمرو کی حدیث میں خلوص نفاق کی علامت بتائی گئی، تو 3 نفاق کی علامتیں، اور اگر 4تھی شامل ہو جائے تو خلوص نفاق پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں حدیثیں 2 علامتوں میں متحد ہیں، خیانت فی الامانت اور کذب فی الحدیث۔ ابو ہریرہ کی حدیث میں خلاف وعد زائد، اور عبداللہ بن عمرو کی حدیث میں غدر اور فجور عند الخصومت۔ کل 5 خصلتیں ہو گئیں۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں حقیقت میں کل 3 ہی خصلتیں ہیں۔ فجور اور خیانت اور کذب فی الحدیث، اخلاف وعد اور غدر فی العہد، یہ سب متحد ہیں، اس لیے کہ وعدہ خلافی اور غدر فی العہد کذب کی اقسام۔ سوال یہ ہے کہ یہ علامات بعض وقت کسی مومن میں بھی پائی جاتی ہے، حدیث کی روح سے ایسا شخص منافق ہونا چاہیے؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ حدیث میں نفاق سے اگر حقیقی نفاق مراد ہے تو پھر جیسا کہ بعض کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے تعلق رکھتی یہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے تعلق رکھتی یا آپ کے زمانے کے کسی خاص منافق کا اس میں تذکرہ، اور یا اس سے مراد وہ انسان ہے جس کی فطرت ہی یہ بن گئی کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے، امانت میں خیانت کرے اور غدر اور فجور کرے۔ اور یہ بات لفظ اذا سے بھی سمجھ میں آتی ہے اور حسب مفعول سے بھی۔
کوئی خاص وقت نہیں بتایا گیا، مطلقاً کہا جا رہا ہے اذا وعد اخلف واذا حدث کذب واذا فعل کذا فعل. اور یا پھر یہ کہا جائے کہ تشبیہی کلام اور مطلب یہ ہے کہ ان خصال کا حامل انسان منافقین کے مشابہ ہے، اور اگر کسی میں چاروں خصلتیں ہیں تو یہ شدید الشبہ بالمنافقین ہے. اور ایک دوسرا احتمال یہ ہے جو بعض علماء نے ذکر کیا کہ اس سے مقصود زجر و تغلیظ ہے. یہ توجیہ امام احمد اور علی ابن مدینی سے مقبول ہے، لیکن امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کی. فرماتے ہیں حدیث کو اگر تغلیظ پر محمول کر لیا جائے تو معنی یہ نکلے کہ حدیث ویسے ہی ذکر کی گئی، حقیقی معنی مراد نہیں. مگر تغلیظ پر محمول کرنے کے معنی یہ ہے کہ حضور زجر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خصال منافقین ہیں. اگر آدمی سے متصف ہو گیا تو نفاق کی خصلت کا حامل ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں حقیقی نفاق مراد نہ لیا جائے بلکہ نفاق عملی مراد لیا جائے. نفاق عملی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہے تو مومن لیکن اس کے اعمال اہل نفاق کیسے ہیں. اسی مطلب کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا. حافظ ابن حجر عسقلانی کا رجحان بھی اسی بات کی طرف ہے. واللہ سبحانہ اعلم. وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال تابعہ شعبۃ عن الاعمش. شعبہ کی یہ روایت کتاب المظالم میں آ رہی. وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه واجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال باب قیام لیلۃ القدر من الایمان. امام بخاری اللہ تعالی عنہ باب کفران العشیر سے کفر معاصی ظلم و نفاق کا تذکرہ شروع کیا تھا، یا تو اس لیے کہ یہ ازداد ایمان ہے والشیء یعرف بازدادہ، اور یا اس لیے کہ کفر دون کفر، ظلم دون ظلم، نفاق دون نفاق، یہ سب کے سب اس بات کی علامت کہ کفر ظلم نفاق کے مختلف درجات. ایک درجہ اعلیٰ جس میں پہنچ کر متصف ایمان سے پناہ بخدا خارج ہو جاتا ہے، اور دوسرے وہ درجات جس میں آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ یہ درجات ایمان میں کمی پیدا کرتے ہیں اور کفر و ایمان ضدین ہیں، لہذا اس سے خود بخود علاوت التقابل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ طاعات سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب ان تراجم سے فارغ ہو گئے جو مقصد مصنف پر علاوت التقابل دلالت کرتے ہیں، تو اب پھر شعب ایمانیہ کی تعدید شروع کی. علامہ عینی کہتے ہیں کہ مصنف نے کفر و
ظلم و معاصی کے تراجم سے پہلے جو ترجمہ منعقد کیا افشاء السلام من الاسلام تھا. اس کے بعد مصنف نے قیام لیلۃ القدر من الایمان کا ترجمہ اس لیے ذکر کیا کہ سورہ قدر میں وارد ہے سلام یا حتی مطلع الفجر. تو چونکہ سورہ قدر سلام کا ذکر ہے، سلام اور قدر مناسبت ہو گئی، لہذا جب سلام کا شعبہ ایمانی ہونا واضح کر دیا تو اس کے بعد لیلۃ القدر کو ذکر فرمایا اور یہ بتا دیا کہ اس کا قیام ایمان کا شعبہ. اور اس کی دلیل میں حدیث نبوی من یقوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه پیش کی. اس حدیث سے لیلۃ القدر کا ایمان ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس میں یہ تصریح نہیں کہ قیام لیلۃ القدر ایمان. اس لیے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مطابقت کی تقریر یہ ہے کہ ایماناً من یقم کا مفعول مطلق ہے اور تقدیر عبارت ہے من یقم لیلۃ القدر قیاماً ایمانا. جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام کرے وہ قیام جو ایمان ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر ایک تقریر ہے لیکن ظاہر کے خلاف معلوم ہوتی ہے. یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان پر مبنی ہو اور مطابقت کی تقریر یہ ہے کہ جو قیام ایمان کی بنیادوں پر ہوگا وہ بنص الحدیث ایمانی عمل ہوگا اور جو ایمانی عمل ہوگا یقیناً وہ ایمان کا شعبہ اور اس کے مکملات میں سے ہوگا. اس کے بعد یہ سمجھیے بحث یہاں کی نہیں ہے، ابواب لیلۃ القدر کی ہے، لیکن سب سے پہلی مرتبہ لیلۃ القدر کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. اس لیے اس کے متعلق یہاں مختصر سی بات بتا دی جاتی ہے کہ روافض کہتے ہیں لیلۃ القدر اٹھا لی گئی اور باقی امت اس کے بقا کے قائل. پھر اس کے بعد آگے اس میں اختلاف کہ یہ پورے سال میں دائر رہتی یا رمضان کے ساتھ خاص. صاحب خانیہ نے اور ابو بکر رازی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ یہ پورے سال دائر رہتی ہے. ابن رشد کبیر فرماتے ہیں کہ مالک شافعی احمد اور اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں اور یہی قول اولا بالصواب ہے. لیکن اور صحابہ میں سے ابن مسعود فرماتے ہیں من یقوم الحول یصب رواہ مسلم. یہی مضمون حضرت ابن عمر سے بھی بعضوں نے نقل کیا، لیکن ائمہ ثلاثہ کی طرف اس قول کی نسبت محل تردد معلوم ہوتی ہے. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے ساتھ خاص. پھر اس کے بعد ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا کہ پورے رمضان میں دائر رہتی ہے. یہی امام ابو حنیفہ کا ایک قول اور مالک کی ایک روایت ہے. ابن منذر محاملی و شافعیہ بھی اسی کے قائل ہیں اور امام احمد سے بھی منقول ہے.
اس کے بعد امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں پورے مہینے میں گھومتی رہتی ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں یہ رمضان کی ایک مبہم رات ہے مگر گھومتی نہیں۔ صاحب نظم کہتے ہیں وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ بِكُلِّ شَهْرِ دَائِرَةٌ مُعَيَّنَهَا فَدْرِ۔ اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ اگر کسی نے رمضان کی مثلا 5ویں تاریخ کو اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ طالب فی لیلۃ القدر، امام صاحب کے نزدیک اگلے سال کا رمضان گزرنے کے بعد طلاق ہوگی، اس لیے ممکن ہے اس رمضان میں تو لیالی ماضیہ میں گزر چکی ہو اور آئندہ رمضان کی آخری رات، اور صاحبین کے نزدیک جب آئندہ رمضان کی وہ تاریخ آ جائے کہ جس تاریخ میں اس رمضان میں ان کو تعلق فی لیلۃ القدر کہا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ اشرع خیرہ میں پائی جاتی ہے۔ امام شافعی سے اس کے بعد 2 قول مقبول ہیں، ایک 21ویں رات کا، دوسرا 23ویں رات کا، اور امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ 27ویں رات، یہی قول سب سے زیادہ مشہور ہے، ابی بن کعب سے منقول ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے۔ اس کے علاوہ 15، 17، 18، 19، 21 اور 19 اور 22، 24، 25، 26، 27، 29، 30 کے مختلف اقوال ہیں۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضا واجزل ثوابه ووفا وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يقم ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام ابو بکر بن منذر ابو محمد اصیلی اور بعض علماء کی رائے کہ قیام لیلۃ القدر سے سارے صغائر کبائر معاف ہو جاتے ہیں، لیکن امام الحرمین وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جن نصوص میں طاعات پر مغفرت کا وعدہ ہے ان کا تعلق صغائر سے ہے، کبائر کی معافی کا ضابطہ توبہ۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہی قول اہل سنت سے نقل کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہو سکتا کہ طاعات کی وجہ سے کبائر میں تخفیف ہو جائے۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومه وحشرنا فی زمرته قال باب الجہاد من الایمان۔ ترجمے کی غرض ظاہر ہے جہاد ایمان کے شعبہ۔ یہاں تو ایک بات بتانے کی ہے اور وہ یہ کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 تراجم منعقد کیے: قیام لیلۃ القدر من الایمان، تطوع قیام رمضان من الایمان، صوم رمضان احتسابا من الایمان۔ ان تینوں تراجم کا تعلق باہمی ظاہر، پھر بیچ میں
الجہاد من الایمان کا ترجمہ کیوں داخل کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیچ میں لا کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ لیلۃ القدر کے ابتغاء و التماس کے لیے مجاہدہ کرنا چاہیے، اور جہاد میں جیسے مقصود شہادت ہوتی ہے لیکن کبھی یہ مقصود حاصل ہوتا ہے کبھی نہیں، اسی طرح سے قیام لیلۃ القدر میں کبھی یہ مقصود یعنی لیلۃ القدر حاصل ہوگا اور کبھی نہیں حاصل ہوگا۔ هذا الامر نبه علیہ ابن حجر الحافظ رحمہ اللہ تعالی۔ وبالاسناد قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير موحيات المقتل انتدب اللہ عز وجل، کہا جاتا ہے ندبہ جب کوئی کسی کو بلائے، اور انتدب جب کوئی کسی کو بلانے پر متوجہ ہو جائے۔ یہاں پر مراد اللہ تعالی کا ضامن ہو جانا، بخاری کتاب الجہاد میں آ رہا ہے تکفل اللہ، اور مسلم کی روایت میں تضمن اللہ، اللہ کفیل اور ضامن بن گئے اس شخص کے لیے جو محض اللہ کے لیے راہ خدا میں نکل پڑا۔ لا یخرجہ لمن خرج فی سبیلہ، سبیل اللہ کے لفظ کے دو اطلاق ہیں، اطلاق عام اس صورت میں ہر طاعت کا عمل اس میں داخل، اور دوسرا اطلاق خاص اس میں صرف جہاد مراد ہے۔ لا یخرجہ الا اس اطلاق پر فی سبیل اللہ جہاد کے ساتھ خاص ہے۔ لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسولی، اسی طرح سے یہاں او واقع ہوا۔ اشکال یہ ہے کہ ایمان باللہ کے لیے تصدیق بالرسل ضروری، اور تصدیق بالرسل کے لیے ایمان باللہ ضروری، تو پھر یہ او کا لفظ کیوں ذکر کر دیا گیا؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں یہ مانعۃ الخلو کے لیے ہے، اور دونوں کا اجتماع ممکن ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ او ثابت ہی نہیں، ثواب و تصدیق برسلی۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ثابت ہو تو اس کو شک کے راوی مانا جائے گا، راوی کو اس پر شک ہے، اس میں شک ہے کہ استاذ نے لا یخرجہ الا ایمان بھی کہا تھا یا لا یخرجہ الا تصدیق برسولی کہا تھا، جو بھی کہا ہو دونوں کا حاصل ایک ہے۔ ایمان باللہ کے لیے تصدیق بالرسول لازم، اس لیے کہ رسولوں کی رہنمائی کے بغیر حقیقی ایمان باللہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا، اور تصدیق بالرسول کے لیے ایمان باللہ لازم ہے، اس لیے کہ حضرات رسول اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات و پیامات مخلوق تک پہنچاتے ہیں، ان کی تصدیق کے لیے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخل، یعنی جو شخص جہاد میں جائے گا تو یا تو شہید ہو جائے گا، اور اگر زندہ واپس آئے گا تو یا اجر یا غنیمت ساتھ لائے گا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اس کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے جو زندہ آئے گا وہ احد الامر ہے، اجر یا غنیمت کے ساتھ آئے گا، دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہوں گی۔ حالانکہ جو مخلص مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے اگر غنیمت لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ اجر بھی لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا، ما من غازیۃ تغزو فی سبیل اللہ فتصیبون الغنیمۃ الا تعجلوا ثلث اجرہم وبقی لهم الثلث فإن لم يصیبوا الغنیمۃ تم لهم اجرہم، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔
اس اشکال کے کئی جوابات۔ نمبر 1، علامہ کرمانی فرماتے ہیں یہ ہو مانعۃ الخلو کے لیے، یعنی اجر یا غنیمت میں سے کوئی چیز ساتھ نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اجر و غنیمت دونوں جمع ہو جائیں۔ نمبر 2، حافظ ابن عبد البر ابو العباس قرطبی فضل اللہ تربشتی فرماتے ہیں یہ او واو کے معنی میں ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں واو کے ساتھ وارد ہوا۔ ابو امامہ کی روایت میں ابو داؤد میں بھی اسی طرح واو آیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا جو بھی جہاد سے زندہ واپس آئے گا اجر غنیمت دونوں کا مجموعہ ساتھ لائے گا، حالانکہ بالکل صحیح نہیں۔ جنگ احد میں صحابہ بہت سے زندہ واپس آئے اور غنیمت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ان حضرات کے کہنے کا مطلب یہ ہے فی الجملہ اجر و غنیمت کے ساتھ آئے گا، کبھی اجر و غنیمت دونوں ہوں گے اور کبھی صرف اجر ہوگا، غنیمت نہیں۔ نمبر 3، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جب مجاہد زندہ سلامت واپس آتا ہے اور غنیمت نہیں ہوتی تو اجر کامل ہوتا ہے، اور جب غنیمت ہوتی ہے تو 1/3 اجر ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت سے معلوم ہو چکا۔ تو اس لیے من اجرن و غنیمتن کہہ دیا، اس لیے کہ غنیمت کے ساتھ جو اجر ہے وہ قلیل ہے۔ یہ بات حافظ ابن حجر کی صحیح ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ غنیمت کے ساتھ اجر کیوں قلیل ہو گیا؟ بعض لوگوں نے تو عبداللہ ابن عمر کی حدیث مذکور کی سند پر کلام کر دیا کہ اس کا راوی حمید ابن ہانی متکلم بھی ہے، لیکن نسائی اور ابو سعید ابن یونس نے اس کی توثیق کی ہے، اور امام مسلم نے اس کی روایت کتاب میں درج کی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ غنیمت ہے جو ناجائز طریقے سے لی گئی ہو۔ اس پر اشکال ہے کہ پھر تو بالکل اجر نہ ملنا چاہیے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے وہ غنیمت مراد ہے جس کے ساتھ طلب غنیمت کی نیت شامل ہو گئی ہو، یعنی جب جہاد شروع کیا اسی وقت سے غنیمت کی نیت کر لی۔ اس پر اشکال یہ ہے تغزو فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصود اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ انسان کے عمل کا اجر ہے، اور اس اجر کا حصہ اگر دنیا میں لے لیتا ہے تو آخرت میں کمی ہو جاتی ہے۔ غالباً حضرت اقدس مولانا محمد یعقوب صاحب نے کسی ضرورت پر دعا کی تو ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ جنت میں ایک چرپائی ہے، اس کا ایک پایا ٹوٹا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تم نے جو دنیا میں مانگ لیا ہے۔ مولانا یعقوب صاحب نے کہا ہمیں تو یہاں بھی دیا جائے اور وہاں بھی دیا جائے۔ سمجھ میں آیا نہیں، اور واقعی میں ان کے دینے ہی کی بات۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کیا لائے؟ عرض کیا بھلا کریموں کے یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے، وہاں تو یہ سوال ہوتا ہے کیا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، خود ہی جواب بھی سکھا دیا، سوال بھی کر رہے ہیں اور خود ہی جواب کی تلقین بھی کر رہے ہیں، ورنہ ہے کسی کی مجال جو اتنی بڑی شان شاہ کے سامنے کوئی جواب دے لے؟ وہی ہے، وہ خود جواب بھی سکھاتا ہے اور سوال بھی خود کرتا ہے۔
اب یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل الغنائم کو مقام مدح میں ذکر کیا تو پھر یہ تقلیل اجر کا سبب کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مدح اس اعتبار سے ہے کہ امم سابقہ کے حق میں غنیمت مباح نہیں تھی، وہاں تو ساری غنیمت میدان میں جمع کر دی جاتی، آسمان سے آگ آ کر اس کو سوکھ کر دیتی، راکھ بنا جاتی تھی، لیکن اللہ نے اس امت کے ذوق کو دیکھا اور غنیمت کو حلال کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس میں تو امت کا نقصان ہے کہ غنیمت کو حلال کر دیا، اجر کم ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تدارک اس طرح کیا گیا کہ اس امت کا اجر دوہرا کر دیا گیا۔ حدیث قیراتین آگے آ رہی ہے کہ یہود و نصارہ کی مثال ان مزدوروں کی ہے جن کو کام پہ ایک قیرات پہ رکھا گیا، اور اس امت کی مثال اس مزدور کی ہے جس کو اسی کام پر، اس سے کم کام پر 2 قیرات پر رکھا گیا۔ تو اس امت کا اجر بڑھا دیا گیا ہے، کچھ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، کچھ عقبہ میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال وہ یہ کہ اس حدیث کی روح سے تو اہل احد کا درجہ اہل بدر سے بڑھ جانا چاہیے، حالانکہ بدریین کا درجہ سارے مجاہدین سے بڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد رکھی، اللہ کے راستے میں سب سے پہلا کارنامہ انجام دیا، میدان سر کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بدریین کا احدیین کے ساتھ تقابل نہ کیجیے، بلکہ بدریین کے 2 حال کا باہم کو تقابل کیجیے۔ بدریین تو بہرحال احد کے شرکاء سے افضل ہیں، لیکن ان بدریین کو فرض کرو 200 اجر ملا غنیمت کی صورت میں، اگر غنیمت نہ ملتی تو 600 اجر ملتا، اور فرض کرو احدیین کو 100 اجر ملا، تو بہرحال بدر کے لوگ احد کے شرکاء سے ہر حال میں افضل رہے، البتہ اگر ان کو غنیمت نہ ملتی تو ان کا اجر و ثواب احدیین سے کئی گنا بڑھ جاتا۔ واللہ اعلم وعلمہ احکم۔ ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف السریۃ، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت کو مشقت ہوگی تو میں کسی سریہ کے پیچھے نہ بیٹھتا، یعنی ہر سریہ میں شرکت کرتا۔ سریہ فعیلۃ کے وزن پر ہے، سرایسری سے ماخوذ ہے، جس کے معنی رات میں چلنا۔ سریہ چھوٹے سے لشکر کو کہتے ہیں جس کی ابتدا 4-5 سے ہوتی ہے اور انتہا 400-500 پر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال، اس کو سریہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سرن چلتا۔ اصطلاح اہل مغازی میں سریہ وہ جنگ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہ کی، اور غزوہ وہ جنگ کہلاتی ہے جس میں آپ خود شریک ہوئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا وَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو قتل کی تمنا کر رہے ہیں، یہ قتل فی سبیل اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ آپ کا اپنے قتل کی تمنا کرنا تو اپنی مغلوبیت کی تمنا ہے، اس لیے کہ کسی کی شہادت سے اہل اسلام کی مغلوبیت لازم نہیں آتی۔ بعض وقت کوئی سردار مارا جاتا ہے اور لشکر اسلام کامیاب ہو جاتا ہے۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ قال باب تطوع قیام رمضان من الایمان. امام بخاری کہتے ہیں قیام رمضان ایمان کا شعبہ. مطابقت کی تقریر وہی ہے جو قیام لیلۃ القدر من ایمان کے تحت کی جا چکی ہے. مصنف نے لفظ تطوع بڑھا کر یہاں ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ اعمال کو ایمان میں داخل مانتے ہیں ان کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ فرائض نوافل سب ایمان کا شعبہ. یہی امام مالک، سفیان الثوری، لیث بن سعد، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، داؤد ظاہری، ابو جعفر بن جریر طبری اور تمام محدثین کا مسلک ہے، اور خوارج و معتزلہ کا بھی یہی مسلک ہے. صرف بعض معتزلہ جیسے قاضی عبد الجبار کا بیٹا اور اکثر معتزلہ بصرہ کہتے ہیں کہ طاعات مفروضہ ایمان کا شعبہ، ایمان کا جز ہے، اور طاعات مندوبہ جز ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے قول اول کو اختیار کیا اور حدیث سے مبرہن کیا. وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن شهاب بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کا قیام ایمان و احتساب سے کرتا، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین، اور احتساب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محض طلب ثواب کے لیے کام عبادت کی جائے، نام و نمود اور جاہ مقصود نہ ہو، نہ دنیا کا کوئی اور مال و منال مقصود. وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ قال باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. رمضان کا روزہ احتساب کی نیت سے ایمان کا شعبہ. یہاں احتساب کی قید تقنن کی غرض سے بڑھا دی، ورنہ سب جگہ یہی مراد ہے. وہی عمل ایمان میں داخل ہو، اس میں مقصود اللہ کی رضا. یہاں مصنف نے قیام رمضان کا ترجمہ پہلے اور صوم رمضان کا بعد میں جو ذکر کیا، تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ قیام رات میں ہوتا جو پہلے آتی ہے، اور صیام دن میں ہوتا جو بعد میں آتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیام فعلی عبادت ہے اور صوم ترکی. اور تیسری وجہ بعض علماء نے بیان کی ہے کہ قیام رمضان سنت ہے اور صیام فرض ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ سنت جیسے قبلیہ ہوتی ہے، بعدیہ بھی ہوتی ہے، تو سنت ہونا تقدیم کی علت نہیں ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیام رمضان کی حیثیت سنت قبلیہ کی سی ہے، اور سنت قبلیہ فرض پر مقدم ہوتی ہے، لہذا قیام رمضان بھی صوم پر مقدم ہوگا. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ سنت تو فرض کی جنس کی ہوتی ہے، حالانکہ قیام کی جنس اور صیام کی جنس اور. اس لیے قیام رمضان صیام رمضان کے لیے بمنزل سنت قبلیہ قرار دینا بعید معلوم ہوتا. واللہ اعلم. وبالاسناد المتصل
امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرد قال ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال ابن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا كل ما تقدم من ذنبه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري قال باب الدين يسر دین آسان. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال دین ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں دین کا اطلاق عمل پر کیا گیا اور دین اسلام ایمان میں باہم ایسا تعلق ہے کہ ایک کو دوسرے پر بولا جاتا ہے. اور یہ ترجمہ امام نے یہاں لا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ قیام لیلۃ القدر اور قیام رمضان وغیرہ اور جہاد ایمان کے شعبے ہیں، لیکن انسان کو اعمال کے سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، بہت زیادہ اپنے کو مشقت میں نہ ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ مجاہدہ میں مبالغہ سے بعض وقت عمل چھوٹ جاتا ہے، اور ایسا عمل جس میں ایک وقت مبالغہ ہو اور دوسرے وقت چھوٹ جائے اس عمل کے سامنے مقبول ہے، جو ہو تو قلیل لیکن دوام ہو، کیونکہ عمل دائم کی حیثیت دائمی خدمت اور حضوری کی، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی کی ہمیشہ خدمت کرتا اس کے برابر مخدوم کے نزدیک وہ شخص نہیں ہو سکتا جو کبھی خدمت کرے اور پھر اس کے بعد خاموش بیٹھ جائے، کیونکہ خدمت کر کے خاموش بیٹھ جانا تو اعراض کی سی صورت رکھتا ہے. وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ. یہ حدیث امام احمد نے مسند میں، بخاری نے ادب مفرد ابن عباس سے روایت فرمائی، اور یہ ان 159 احادیث میں سے ہے جو صحیح بخاری میں تعلیقاً آئی ہیں اور کہیں موصولاً نہیں آئی ہیں. احب الدین الی اللہ ہے الحنیفیۃ السمحہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب دین دین حنیف ہے جو سہل ہے. الحنیفی یا نسبت ہے حنیف کی طرف، جو لقب ہے حضرت ابراہیم کا، ان کا اللہ تعالیٰ فرماتا واتبع ملت ابراہیم حنیفا. ان کو یہ لقب اس لیے ملا کہ حنف کے معنی ہے میلان. ابراہیم علیہ السلام باطل سے ٹوٹ کر کلیتاً حق کی طرف مائل ہو گئے. السمحہ السہلہ نر، ملت ابراہیمی میں اعتدال تھا، نہ تو حود و صالح اور نوح کی ملن جیسی بالکل سہولت تھی کہ وہاں احکام بہت کم، اور نہ ملت موسیٰ جیسی شدت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملت میں توبہ کے لیے مجرمین کا باہم ایک دوسرے کو قتل کرنا شرط تھا، بلکہ اعتدال اسی ملت کو اختیار کرنے کا حضور کو حکم ہوا. لیکن یہ اتباع علی وجہ الموافقت ہے جو اللہ کے حکم کی